قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا اور کتنے لوگ اس میں ناکام ہوں گے؟ اگر آج رات آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے، کیا آپ سوال کا جواب دے سکیں گے؟ وہ 3 سوال جن کا جواب صرف زبان نہیں، اعمال دیں گے۔ جب سب چھوڑ جائیں گے تب منکر نکیر آپ سے کیا پوچھیں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ ایک ایسا لمحہ جہاں نہ دولت کام آئے گی نہ خاندان، صرف ایمان بولے گا۔ قبر کی پہلی رات انسان کی زندگی کا سب سے خوفناک امتحان۔ وہ سوال جس کے بعد قبر جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے اور جہنم کا گڑھا بھی۔ رسول اللہ قبر کے عذاب سے اتنی پناہ کیوں مانگتے تھے؟ اگر آج منکر نکیر آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مین ٹاپک پہ، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ شاید آپ کی زندگی بدل جائے، کیونکہ آج جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس لمحے کی جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ ایک ایسا لمحہ جہاں انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی بہانہ، صرف انسان ہوگا، اس کے اعمال ہوں گے اور قبر کا اندھیرا ہوگا۔ ذرا تصور کریں، رات کا وقت ہے، لوگ آپ کو قبر میں اتار چکے ہیں، مٹی ڈالی جا رہی ہے، آپ کے اپنے لوگ واپس جا رہے ہیں اور آپ ان کے قدموں کی آوازیں سن رہے ہیں۔ دنیا ختم ہو چکی ہے، موبائل، پیسہ، شہرت سب پیچھے رہ گیا۔ اب ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، قبر کی زندگی۔ اور پھر اچانک 2 فرشتے آتے ہیں، خوفناک شکل، سخت آواز اور ہیبت ایسی کہ انسان کانپ اٹھے۔ یہ منکر نکیر ہیں۔ وہ انسان کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پھر پہلا سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوستو، یہ سوال بہت آسان لگتا ہے، ہم سب فوراً کہتے ہیں اللہ، لیکن قبر میں صرف زبان جواب نہیں دے گی، وہاں دل جواب دے گا، وہاں اعمال جواب دیں گے۔ اگر انسان نے ساری زندگی اللہ کو بھلا دیا، نمازیں چھوڑ دی، گناہوں میں زندگی گزار دی، تو اس وقت زبان ساتھ نہیں دے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ وہاں ہکلا جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہاں ہاں، ہی ہائے مجھے نہیں معلوم۔ سوچیں، دنیا میں انسان ہر چیز یاد رکھتا ہے، فلموں کے ڈائلاگ یاد ہوتے ہیں، گانوں کے بول یاد ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان اللہ کو بھول جائے تو قبر میں سب کچھ بھول جائے گا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہاں بھی صرف نام ہی کافی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں کروڑوں مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن کیا واقعی اسلام ان کی زندگی میں ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا نماز وقت پر ہے؟ کیا رزق حلال ہے؟ کیا نگاہیں پاک ہیں؟ کیا زبان جھوٹ سے محفوظ ہے؟ کیونکہ قبر میں انسان کا سچ سامنے آ جائے گا۔ اگر اسلام صرف نام تھا تو جواب نہیں بن پائے گا، لیکن اگر انسان نے تکلیفوں کے باوجود دین پر چلنے کی کوشش کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اللہ سے توبہ کرتا رہا، تو اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دے گا۔ پھر تیسرا سوال ہوگا، تم اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجے گئے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں اصل محبت کا امتحان ہوگا۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا سنت پر بھی عمل ہے؟ کیا اخلاق نبی جیسے ہیں؟
کیا نماز نبی کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا معاملات صاف ہیں؟ کیونکہ قبر میں صرف دعویٰ نہیں چلے گا، وہاں حقیقت سامنے آ جائے گی۔ مومن فوراً کہے گا محمد رسول اللہ، پھر آسمان سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو آنے لگے گی، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور اس انسان کو جنت کا مقام دکھایا جائے گا۔ وہ خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ قیامت جلدی قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اور نعمتوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ لیکن دوسری طرف وہ انسان ہوگا جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، نمازیں چھوڑ دی، گناہوں میں ڈوبا رہا، انسان کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اس نے سب کچھ ہی بھلا دیا۔ اس سے جب سوال کیے جائیں گے تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی کہتا رہا۔ یہ جملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ آج بھی اکثر لوگ دین صرف لوگوں کی وجہ سے فالو کرتے ہیں۔ اگر ماحول اچھا ہو تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر ماحول خراب ہو تو گناہ شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اتنی تنگ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی اور وہاں سے عذاب شروع ہوگا۔ دوستو، قبر کا اندھیرا بہت خوفناک ہے۔ دنیا میں انسان اندھیرے سے ڈرتا ہے تو فوراً لائٹ جلا لیتا ہے، لیکن قبر میں کوئی لائٹ نہیں ہوگی، وہاں صرف اعمال کی روشنی ہوگی۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر روشن ہوگی، اگر اعمال خراب ہوئے تو قبر تاریک ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سوچیں، جب اللہ کے محبوب نبی بھی قبر کے عذاب سے ڈرتے تھے تو ہم کس قدر غفلت میں ہیں۔ آج انسان پوری رات موبائل استعمال کر لیتا ہے لیکن 2 رکعت نفل نہیں پڑھتا، گھنٹوں دنیا کی باتیں سن لیتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، دنیا کے لیے تھک جاتا ہے لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا، اور پھر یہی انسان سمجھتا ہے کہ قبر میں سب آسان ہو جائے گا۔ دوستو، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی ہو گئی تو آگے سب آسان ہوگا، اور اگر یہاں ناکامی ہو گئی تو آگے کا سفر بہت سخت ہوگا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ پکارنے والوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ کی نماز کی پابندی شروع کر دیں، ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ گناہوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا اگلی رات کہاں گزرنی ہے، بستر پر یا قبر میں۔ اور دوستو، سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ موت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ کتنے لوگ صبح ہنس رہے ہوتے ہیں، شام تک دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، کتنے لوگ اگلے مہینے کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اگلا لمحہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ قبرستان جا کر دیکھیں، وہاں ہر عمر کے لوگ دفن ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی۔ موت کسی کو مہلت نہیں دیتی، اور جب انسان قبر میں پہنچتا ہے اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل زندگی تو یہی تھی جسے میں بھول گیا تھا، دنیا صرف چند دن کی تھی، اصل گھر تو آخرت تھی۔ لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اپنے رب کو پہچان لے، نمازوں کو ٹھیک کر لے، والدین کو راضی کر لے، لوگوں کے حقوق ادا کر دے، کیونکہ قبر میں صرف اعمال ساتھ جائیں گے، نہ گاڑی، نہ پیسہ، نہ فالوورز، نہ شہرت، صرف اعمال۔ اور سوچیں، اگر آج رات اچانک فرشتہ آپ کے لیے موت لے کے آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا واقعی ہم قبر سے پہلے کا جواب دے سکیں گے؟ کیا ہمارا رب واقعی اللہ ہے یا دنیا ہماری عبادت بن چکی ہے؟ کیا ہمارا دین واقعی اسلام ہے یا صرف نام رہ گیا ہے؟ کیا ہمیں واقعی نبی سے محبت ہے یا صرف زبان سے دعویٰ ہے؟ دوستو، یہ سوالات بہت بڑے ہیں اور انہی سوالات پر انسان کی ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا اس لمحے کا تصور کریں جب انسان قبر میں اکیلا رہ جاتا ہے، اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے،
اندھیرا مکمل چھا جاتا ہے، دنیا کی ہر آواز ختم ہو جاتی ہے، نہ فون کی رنگ، نہ لوگوں کی باتیں، نہ گاڑیوں کا شور، صرف خاموشی، ایسی خاموشی جسے انسان نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوتا، اور پھر اچانک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں، اب نہ توبہ کی مہلت ہے، نہ ایک اور نماز کا وقت، نہ ایک اور نیکی کا موقع، اب صرف حساب شروع ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں انسان گناہ کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی زندگی پڑی ہے، لیکن قبر میں جا کر سب سے بڑا افسوس یہی ہوگا کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا، کاش میں ایک سجدہ اور کر لیتا، کاش میں قرآن کی تلاوت کر لیتا، کاش میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیتا، لیکن اس وقت صرف پچھتاوا ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی قبریں روشن ہوں گی، حدیث میں آتا ہے کہ نیک اعمال انسان کے لیے نور بن جائیں گے، نماز انسان کے سرانے کھڑی ہوگی، قرآن انسان کا ساتھی بنے گا، روزے انسان کی حفاظت کریں گے، صدقہ انسان پر سایہ کرے گا۔ سوچیں، دنیا میں جو نیکی انسان چھوٹی سمجھ کر کرتا ہے، وہی قبر میں سب سے بڑی راحت بن جائے گی۔ ایک پانی پلانا، ایک سچی توبہ، ایک آنسو، ایک سجدہ، ایک معافی، یہ سب چیزیں قبر میں انسان کے کام آئیں گی۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی صرف دنیا کے لیے گزاری، جنہوں نے حرام کمائی کو معمول بنا لیا، جھوٹ بولا، لوگوں کا دل دکھایا، نمازیں ضائع کی، گناہوں کو فیشن سمجھا، وہ قبر میں خوف اور اندھیرے میں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں پر قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، کچھ لوگ چیخیں گے لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ دنیا میں انسان تھوڑی سی تکلیف پر چیخ اٹھتا ہے، ذرا سوچیں قبر کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام قبر کے تصور سے کانپ جاتے تھے۔ حضرت عثمان جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، جنت اور جہنم کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ لیکن قبر پر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ دوستو، آج ہم قبرستان سے گزرتے ہیں تو صرف چند سیکنڈ دیکھ کر آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وہاں ہزاروں کہانیاں دفن ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے ابھی بہت وقت ہے، کتنے لوگ ایسے تھے جو کل سے نماز پڑھنے کا سوچ رہے تھے، کتنے لوگ ایسے تھے جو توبہ کو بڑھاپے تک ٹالتے رہے، لیکن موت نے انہیں مہلت نہ دی اور آج وہ مٹی کے نیچے ہیں۔ دوستو، سب سے خطرناک چیز غفلت ہے۔ انسان جب گناہ کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ نصیحت، اور یہی سخت دل انسان کے لیے سب سے بڑی تباہی بن جاتا ہے، کیونکہ قبر میں انسان اپنے اصل چہرے کے ساتھ ہوگا، وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں انسان نمازی بن کر بھی لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، نیک بن کر بھی شہرت حاصل کر سکتا ہے، لیکن قبر میں صرف حقیقت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ دوستو، کبھی رات کو اکیلے بیٹھ کر سوچیں، اگر آج ہماری آخری رات ہو تو کیا ہوگا؟ کیا میری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا میرے والدین مجھ سے خوش ہیں؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ کیا میری کمائی حلال ہے؟ کیونکہ یہ سب سوال قبر میں انسان کا پیچھا کریں گے۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے پیسہ سب کچھ ہے، لوگ شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فالورز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن قبر میں نہ کوئی فالوور ہوگا، نہ کوئی لائک، نہ کوئی ویڈیو، وہاں صرف اعمال ہوں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کے لیے پوری زندگی بھاگتا ہے، موت کے بعد وہ سب دوسروں کی ہو جاتی ہیں۔ گاڑی کسی اور کی، گھر کسی اور کا، پیسہ کسی اور کا، لیکن گناہ اور نیکیاں صرف انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے، کیونکہ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، وہ نماز کی طرف آتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھتا ہے، وہ تکبر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے مٹی میں جانا ہے۔ اور آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان موت کو بھول چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسی لیے وہ گناہوں میں بے خوف ہو چکا ہے۔
لیکن دوستو موت بہت قریب ہے، شاید ہماری شرح سے بھی زیادہ قریب۔ کتنے لوگ ابھی اس وقت ہاسپٹل میں آخری سانسیں لے رہے ہیں، کتنے لوگ آج رات قبر میں اتارے جائیں گے، اور ایک دن ہماری باری بھی آنی ہے۔ یہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ بادشاہ بھی مرے، فقیر بھی مرے، طاقتور بھی مرے، خوبصورت بھی لوگ بھی مرے، سب کو قبر میں جانا پڑا، اور ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم تیاری کے ساتھ جائیں گے یا غفلت کے ساتھ۔ دوستو قبر کی تیاری صرف لمبی عبادتوں سے نہیں ہوتی، اخلاص سے ہوتی ہے، سچی توبہ سے ہوتی ہے، حقوق العباد ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ نفل نہ ہو، لیکن اس کا دل صاف ہو، وہ کسی کا حق نہ مارتا ہو، وہ والدین کی خدمت کرتا ہو، وہ حلال رزق کماتا ہو۔ اللہ ایسے انسان کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور بعض لوگ ظاہری عبادت تو بہت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل توڑتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خطرے میں ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں صرف ظاہری شکل نہیں دیکھی جائے گی۔ دوستو اگر اللہ ہمیں ایک اور دن دے رہا ہے، ایک اور سانس دے رہا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم واپس پلٹ آئیں، ہم توبہ کر لیں، ہم اپنی نمازیں ٹھیک کر لیں، ہم قرآن سے تعلق جوڑ لیں، کیونکہ جب موت آ جائے گی پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اور سوچیں قبر میں انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ صرف ایک، یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن اس وقت واپسی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج کے دن بہت قیمتی ہے، یہ لمحہ بہت قیمتی ہے، یہ سانسیں بہت قیمتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی اگلا رمضان نہ دیکھ سکے، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جو آنے والی عید ہے یہ نہ دیکھ سکیں، یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ اس لیے ابھی سے تیاری شروع کریں، نماز کو مضبوط کریں، قرآن پڑھیں، گناہوں سے بچیں، والدین کے قدموں میں جنت تلاش کریں، لوگوں کو معاف کریں، کیونکہ قبر میں سب سے زیادہ سکون انہی چیزوں سے ملے گا۔ اور دوستو جب مومن قبر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور پھر وہ قیامت کا انتظار خوشی سے کرتا ہے۔ لیکن گناہگار انسان کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ سوچیں اگر آج رات ہماری قبر کھود دی جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہی سوال انسان کو بدل دیتا ہے، یہی انسان کو سجدوں میں لے آتا ہے، یہی سوال انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ دوستو سب سے خوفناک لمحہ صرف قبر میں داخل ہونا نہیں ہوگا، بلکہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کو اپنی پوری زندگی ایک ایک لمحے کے ساتھ یاد آئے گی۔ ذرا سوچیں، انسان قبر میں لیٹا ہے، اندھیرا ہے، خاموشی ہے، اور اچانک اس کے ذہن میں دنیا کی وہ ساری چیزیں آنے لگتی ہیں جسے وہ اہم سمجھتا تھا۔ وہ لمحے جب اذان ہو رہی تھی لیکن اس نے نماز چھوڑ دی، وہ وقت جب کسی غریب نے مدد مانگی لیکن اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا اور آپ نے انکار کر دیا، وہ گناہ جو آپ نے چھپ کر کیے اور سمجھا کہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس وقت انسان کو احساس ہوگا اللہ سب دیکھ رہا تھا، ہر لفظ لکھا جا رہا تھا، ہر عمل محفوظ کیا جا رہا تھا۔ دوستو دنیا میں انسان بہت کچھ بھول جاتا ہے، لیکن قبر کچھ نہیں بھولے گی۔ وہاں ہر گناہ یاد آئے گا، ہر ظلم یاد آئے گا، ہر وہ دل یاد آئے گا جو ہماری وجہ سے ٹوٹا تھا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوگی جب انسان کو پتہ چلے گا کہ جن چیزوں کے لیے میں نے آخرت چھوڑ دی وہ سب یہیں رہ گئی۔ انسان ساری زندگی پیسہ جمع کرتا ہے، بڑا گھر بناتا ہے، شہرت حاصل کرتا ہے، لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو صرف سفید کفن ساتھ جاتا ہے، نہ بینک بیلنس، نہ کاروبار، نہ دوست، نہ طاقت، صرف اعمال۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار
اور اس کے اعمال پھر مال اور رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، صرف اعمال رہ جاتے ہیں۔ دوستو ذرا اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر سوچیں، اگر آج اچانک اعلان ہو جائے کہ آپ کی زندگی کے صرف 24 گھنٹے باقی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ دنیا کی فضول چیزیں چھوڑ دیں گے، فوراً نماز کی طرف آئیں گے، قرآن کھولیں گے، والدین سے معافی مانگیں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے۔ لیکن افسوس، انسان یہ سب اس وقت سوچتا ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے، حالانکہ عقل مند وہ ہے جو موت آنے سے پہلے بدل جائے۔ دوستو قبر کی زندگی حقیقت ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ منزل ہے جہاں ہر انسان کو جانا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مشہور ہو یا عام انسان۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی طاقتور لوگ گزرے سب آج مٹی کے نیچے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ جن کے سامنے لوگ کانپتے تھے آج ان کی قبروں پر گھاس اگ چکی ہے۔ بڑے بڑے اداکار جنہیں لوگ دیوانوں کی طرح چاہتے تھے آج لوگ ان کا نام بھی بھول چکے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے آج بھی زندہ ہیں، ان کا ذکر آج بھی ہوتا ہے، کیونکہ اصل عزت دنیا کی نہیں آخرت کی ہے۔ دوستو قبر میں انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ کاش مجھے ایک سجدہ اور مل جائے، صرف ایک سجدہ، کیونکہ اس وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز نماز تھی۔ آج شیطان انسان کو نماز مشکل لگاتا ہے، وہ کہتا ہے فجر کے وقت نیند بہت میٹھی لگتی ہے، لیکن قبر میں یہی انسان ایک نماز کے لیے ترسے گا، ایک سجدے کے لیے روئے گا اور سوچے اگر آج اللہ ہمیں جگا رہا ہے، اگر آج یہ باتیں ہمارے دل تک پہنچ رہی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ نصیحت سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، قرآن سنتے ہیں لیکن دل نہیں کانپتا، موت دیکھتے ہیں لیکن بدلتے نہیں، اور یہ سب خطرناک حالت ہے۔ دوستو کبھی قبرستان جائیں، خاموشی سے قبروں کے درمیان کھڑے ہوں، پھر سوچیں ان قبروں میں بھی کبھی ایسے لوگ تھے جو ہمارے جیسے تھے، وہ بھی ہنستے تھے، وہ بھی مستقبل کے پلان بناتے تھے، وہ بھی کہتے تھے ابھی بہت وقت ہے، لیکن پھر اچانک موت آ گئی اور آج وہ مٹی کے نیچے ہیں، نہ وہ اپنے موبائل دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں، نہ اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں، بس اپنے اعمال کے ساتھ ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو سکون ہی سکون ہے، اگر اعمال خراب ہیں تو دوستو عذاب ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، کبھی انسان اپنی پرانی تصویریں دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ وقت کتنی جلدی گزر گیا، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، اور ایک دن بڑھاپا آ جائے گا، پھر موت، اور اس کے بعد قبر، یہی حقیقت ہے۔ لیکن انسان پھر بھی غفلت میں ہے، وہ سمجھتا ہے ابھی بہت وقت ہے، حالانکہ کسی کو نہیں معلوم اگلا لمحہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ دوستو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مایوس کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بہت گناہ گار ہو، اب تمہاری معافی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے نامید نہ ہو۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو کسی ایک ایسے انسان تک پہنچ رہی ہو جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، جو گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے، جو سمجھتا ہے اب میری معافی نہیں ہوگی، تو غور سے سن لیں۔ اگر تمہاری سانس چل رہی ہے تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اللہ معاف کر سکتے ہیں، ابھی بھی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دل سے واپس آنا ہوگا، نماز کی طرف آنا ہوگا، قرآن کی طرف آنا ہوگا، اللہ کی طرف آنا ہوگا۔ دوستو یاد رکھو دنیا کی ہر خوشی ختم ہو جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت ہمیشہ رہے گی، قبر ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے سمجھدار وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے اور سوچے جب انسان قبر میں ہوگا اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تو اس وقت صرف وہی کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں
واقعی اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہوگا، جس نے صرف زبان سے نہیں دل سے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہوگا، جس نے رات کے اندھیروں میں بھی اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑے ہوں گے، جس نے اکیلے میں بھی اللہ کو یاد رکھا ہوگا۔ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ قبر میں سکون مل جائے، منکر نکیر کے سوالات آسان ہو جائیں، قبر روشن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ فرما دے میرے بندے نے سچ کہا۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے نکال دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، اور جب ہماری موت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں آئے۔ پیارے دوستو، ذرا اس لمحے کے بارے میں سوچیں جب قبر بند ہو چکی ہوگی، لوگ جا چکے ہوں گے اور انسان پہلی بار حقیقت میں تنہا ہوگا۔ دنیا میں انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اگر رات کو ڈر لگے تو کسی کو فون کر لیتا ہے، پریشانی ہو تو کسی دوست کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن قبر وہ جگہ ہے جہاں انسان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، صرف اعمال۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب انسان کو احساس ہوگا کہ دنیا میں اصل سرمایہ کیا تھا۔ دوستو، اب ہم اس پوری حقیقت کے اس آخری حصے تک پہنچتے ہیں جہاں انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل زندگی تو وہ تھی جو دنیا کے بعد شروع ہوئی، اور دنیا صرف ایک مختصر سا وقفہ تھا، ایک ایسا لمحہ جس میں انسان کو آزمایا گیا، وہ اپنے رب کی طرف جاتا ہے یا غفلت کی طرف۔ اب ذرا سوچیں، اس پوری حقیقت کو ایک بار پھر دل کے ساتھ سمجھیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے، اور موت کے بعد وہ سفر شروع ہوتا ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، یعنی یا تو ہمیشہ کی راحت یا ہمیشہ کا نقصان۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ پیارے دوستو، انسان دنیا میں ہر چیز کے لیے پلان کرتا ہے، لیکن آخرت کے لیے سب سے کم تیاری کرتا ہے۔ وہ گھر بنانے کے لیے سالوں لگا دیتا ہے، کاروبار کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، لیکن قبر کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکالتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں انسان سب سے زیادہ رہنا ہے وہ قبر ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر انسان کو پتا ہو کہ کل اس کا امتحان ہے تو ساری رات تیاری کرے گا، لیکن آخرت کا امتحان ایسا ہے جس کا وقت معلوم نہیں، پھر بھی انسان غافل ہے۔ یہی غفلت انسان کو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں نہ کوئی جھوٹ کام آئے گا، نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی سفارش، صرف سچائی اور اعمال۔ اور وہاں ہر انسان خود اپنی زندگی کا گواہ ہوگا، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کی زبان سب گواہی دیں گی کہ اس نے کیا کیا کیا۔ اب ایک بہت اہم بات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس بندے کے لیے کھلی رہتی ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، اگر وہ سچے دل سے واپس آئے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ واپسی سچی ہو، صرف زبان کی نہیں بلکہ دل کی بھی۔ آج ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ کیا ہم صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں یا آخرت کو بھی یاد رکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا، پینا، کمانا اور ختم ہو جانا ہے یا کچھ اور بھی؟ یاد رکھیں، اصل کامیابی وہ ہے جو قبر میں کام آئے، جو حشر کے دن بچا لے، جو اللہ کے سامنے سرخرو کر دے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر انسان کو ایک دن پچھتانا ضرور ہے، یا تو وہ دنیا میں پچھتائے گا اور بدل جائے گا، یا آخرت میں پچھتائے گا مگر وہاں پچھتاوا فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے سمجھداری یہ ہے کہ آج ہی سنبھل جائیں۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات، اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کے دل میں ابھی نیکی کی طلب باقی ہے۔ اللہ جس کے دل میں خیر چاہتے ہیں اسے نصیحت سننے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ دوستو، اپنی زندگی کو بدلنے کا بہترین وقت آج ہے، ابھی ہے اور اسی لمحے ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو
اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسے ہی ایمان کو تازہ کرنے والے پیغامات پہنچتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں غفلت سے بچائے، ہماری قبروں کو روشن کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔